فلا تخشوہم، تو ان سے نہ ڈرو، واخشونی، اور مجھ سے ڈرو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور یہ اس لیے کہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں. یعنی یہ قبلے کی تحویل، کہ پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم تھا، مسجد اقصیٰ کی طرف، پھر بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم ہوا. یہ اس لیے ہے جو تم پر اللہ کا فضل ہے اس میں اضافہ ہو، اللہ کی نعمتوں میں اضافہ ہو، تم پر رحمتوں میں اضافہ ہو. تو جن لوگوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، پھر اللہ کے حکم پر بیت اللہ کی طرف منہ کیا، ان کے درجات اور بلند ہوئے. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یہ اس لیے ہے کہ کسی طرح تم ہدایت پاؤ. کما ارسلنا فیکم رسولا، جیسے ہم نے تم میں بھیجا ایک رسول، منکم، تم میں سے، یعنی سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے تمہاری طرف بھیجا. یتلو علیکم آیاتنا، کہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتے ہیں. وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہیں پاک کرتے ہیں شرک و کفر کی نجاست سے اور گناہوں کی گندگی سے وہ پاک کرتے ہیں. آپ ایسی ایسی نصیحتیں فرماتے ہیں جو ظاہر کو بھی روشن کرتی ہیں اور باطن کو بھی روشن کرتی ہیں. آپ کی صحبت، آپ کا قرب وہ نور ہے کہ جو صحبت پاتا ہے، جو قرب پاتا ہے، اس کا سینہ روشن ہو جاتا ہے. آپ کی نگاہ میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی کہ جس پر نگاہ اٹھتی ہے اس کا قلب گندگیوں سے پاک ہو جاتا ہے. وَيُزَكِّيكُمْ، اور وہ تمہیں پاک کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ظاہر باطن کو پاک کرنے والے ہیں. جس کا حضور سے جتنا تعلق ہوگا، جتنی محبت ہوگی، اور جتنی توجہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگی، اتنا ہی اس کا دل نور ایمان سے روشن ہوگا. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور یہ محبوب تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں. پہلے فرمایا کہ یہ تم پر قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں اور یہ تمہیں پاک کرتے ہیں. اب فرمایا گیا کہ یہ محبوب تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں. اعلی حضرت امام اہل سنت نے حکمت کا ترجمہ کیا پختہ علم. مفسرین نے حکمت سے فقہ مراد لی، دین کی سمجھ. تو یہ محبوب تمہیں کتاب بھی سکھاتے ہیں اور احادیث طیبہ کا علم، دین کی سمجھ بھی سکھاتے ہیں. یہاں پر ذرا غور کریں، پہلے فرمایا یتلو علیکم آیاتنا، یہ محبوب تم پر ہماری آیتیں پڑھتے ہیں، اور یہاں فرمایا جا رہا ہے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور وہ تمہیں کتاب سکھاتے ہیں. اسے معلوم یہ ہوا کہ آیتیں پڑھنا الگ ہے، کتاب سکھانا اور ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان عربی جانتے تھے اور قرآن عربی میں نازل ہوا. وہ قرآن کی آیتوں کا ترجمہ بھی جانتے تھے، لیکن قرآن مجید فقان حمید یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ محبوب قرآن کی آیتیں پڑھتے بھی ہیں اور قرآن سمجھاتے بھی ہیں. معلوم یہ ہوا کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان جو عربی فصیح و بلیغ جانتے تھے، عربی ان کی مادری زبان، اور جو قرآن نازل ہوا وہ اس کا لفظی ترجمہ جانتے تھے، اس کے باوجود وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کے بغیر قرآن کو نہ سمجھ سکے، اور پھر تابعین صحابہ کرام کی تعلیمات کے بغیر قرآن کو نہ سمجھ سکے. یہ سلسلہ سینہ بہ سینہ چلتا رہا اور قرآن کا فیض ہم تک پہنچا. تو یہ یاد رکھیے، جو یہ سمجھتا ہے کہ قرآن کا ترجمہ میں پڑھ لوں تو مجھے قرآن سمجھ میں آ جائے گا، بسا اوقات وہ قرآن کے مفہوم کو غلط سمجھنے کی وجہ سے گمراہ ہو جاتا ہے،
جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ کئی تابعی ایسے ہیں جنہوں نے صحابہ کرام سے 15 سال 20 سال تک سورہ بقرہ سیکھی ہے، تو آپ اندازہ کیجئے کہ سورہ بقرہ میں کس قدر گہرائی ہے، کس قدر معانی اور مطالب ہیں، کہ تابعی بزرگ ہیں اور وہ علم میں ہم سے کروڑوں درجے بلند و بالا ہیں، وہ صحابہ کرام سے سورہ بقرہ کئی سالوں تک سیکھتے رہے۔ آگے فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ تمہیں تعلیم فرماتے ہیں جس کا تمہیں علم نہ تھا، وہ باتیں سکھاتے ہیں جنہیں تم نہ جانتے تھے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کا یہاں ذکر ہے، اور یہ بیان کیا گیا کہ یہ محبوب تمہیں حکمت سکھاتے ہیں۔ آج بڑا افسوس ہوتا ہے ہم مسلمانوں کی حالت پر۔ اگر ایک امریکہ کا سائنسدان اٹھ کر یا یورپ کا کوئی ڈاکٹر اٹھ کر مسواک کے فوائد بیان کر دے تو مسلمان مسواک کرنا شروع کر دیتا ہے، کہتے ہیں مسواک کے بہت فائدے ہیں، فلاں ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا۔ لیکن اس کو سوچنا چاہیے کہ مسلمان کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، جو آپ کی سنتیں ہیں، وہ ان پر آنکھیں بند کر کے عمل کرے۔ سائنس تو تحقیق کا نام ہے، بہت ساری باتیں سائنس کو آج سمجھ میں آئی ہیں، بہت سی آج تک سمجھ میں نہیں آئی۔ 100-200 سال کے بعد، 500 سال کے بعد وہ ان باتوں کو سمجھیں گے۔ لیکن ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں سکھایا اور جو آپ کی سنتیں ہیں، اس پر عمل کرنے میں ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک سے کتنی محبت فرماتے۔ آج سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ ٹوتھ برش یہ انسانی دانتوں کو جراثیم سے نہیں بچا سکتا، کیونکہ ٹوتھ برش میں جو ریشہ ہوتا ہے سارا دن اس پر جراثیم جمتے رہتے ہیں، اور جب انسان ٹوتھ برش کرتا ہے تو جراثیم اس کے ذریعے دانتوں میں چپک جاتے ہیں اور دانتوں کو وہ خراب کر دیتے ہیں۔ صرف ایک چیز مسواک ہے کہ جس کا ریشہ ایسا قدرتی ہے کہ جراثیم اس پر قائم نہیں رہ سکتے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ مسواک کرتے ہوئے جو اس سے ایک خاص قسم کا رس وہ مسواک کا دانتوں کو لگتا ہے، مسوڑوں کو لگتا ہے، اور جو کچھ حصہ اس رس کا پیٹ میں جاتا ہے اس سے ہاضمہ بھی مضبوط ہوتا ہے، پیٹ کی اور منہ کی اور حلق کی سینکڑوں بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ آج وہ مان رہے ہیں، لیکن ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو مسواک پر اتنا زور دیا، اتنی اہمیت آپ نے بیان فرمائی کہ آپ نے فرمایا اگر میری امت پر شاق نہ ہوتا تو میں ہر نماز میں مسواک کو لازم قرار دے دیتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کدو شریف سے کتنی محبت فرماتے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا سالن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی چیز کو تلاش کر رکھے ہیں۔ جب مجھے پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سالن میں شوربے میں کدو کو تلاش کر رکھے ہیں تو میں نے اندازہ لگا لیا کہ حضور کو کدو سے اتنا پیار ہے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ مجھے سارے کھانوں میں سب سے زیادہ محبوب کھانا کدو ہے۔ اب آج لوگ یہ کہتے ہیں، سائنسدانوں کی تحقیقات آتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی غریب آدمی ہے، اس کے پاس کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں ہے، اور وہ ہر قسم کے فروٹ، ہر قسم کے وٹامنس نہیں کھا سکتا، اگر وہ دن رات میں دوپہر کے کھانے میں بھی کدو کھائے، رات کے کھانے میں بھی کدو کھائے، تو اللہ تعالیٰ نے کدو میں وہ صلاحیتیں رکھی ہیں کہ اسے سارے اس کی جسم کی ضروریات
اسی کدو سے پوری ہو جاتی ہیں۔ تو پھر لوگ کہتے ہیں واہ بھائی واہ، یہ تو کدو جو ہے یہ کئی بیماریوں کا علاج ہے، تو ہم جو ہے کدو کی طرف جاتے ہیں۔ کاش حضور سے محبت ہو جائے، جس چیز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی، جس چیز کی آپ نے تلقین کی، جو آپ کی سنتیں ہیں، ہم آنکھیں بند کر کے عمل کریں، انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔